السلام علیکم دوستوں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کا بٹن دبا دیجئے۔ بالا اور شمع بیحد گہری دوستیں ہیں، بچپن سے ہمیشہ ساتھ رہی تھیں۔ بالا جتنی خاموش رہتی تھی، شمع اتنی ہی چلبلی، شوخ اور چنچل تھی۔ خوبصورتی میں دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بالا بہت سمجھدار لڑکی تھی، اس کے مقابلے میں شمع میں لاؤبالی پن زیادہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی بڑھتی گئی، مگر ایک بات تھی، بالا شمع کے ساتھ جتنی مخلص تھی، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شمع بالا کے ساتھ اتنی مخلص نہیں ہے۔ کبھی کبھی وہ بالا کے ساتھ کسی نہ کسی موقع پہ خود غرضی دکھا جاتی تھی۔ بالا کے پاس کوئی بھی خوبصورت ڈریس ہوتا، شمع کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ بالا سے اس کو لے لے، اور لے کے پہننے کے بعد جب اس کو واپس کرتی تھی تو اس پہ کوئی نہ کوئی نشان لگ جاتا تھا۔ بالا اس بات کو نظر انداز کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بالا کے پاس کوئی بھی کھلونا ہوتا، جیولری ہوتی، شمع کی کوشش ہوتی تھی کہ جب بھی بالا لے کر آئے، سب سے پہلے شمع اس کو استعمال کرے، اور استعمال احتیاط سے نہیں کرتی تھی۔ ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور چھوڑ دیتی تھی، جس میں کوئی داغ اور دھبا رہ جاتا تھا، مگر بالا ہمیشہ کی صاف دل اور معصوم تھی۔ وہ ان باتوں کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتی۔ اس کا ماننا تھا کہ دوستی میں یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ وقت گزرا اور یہ دونوں جوانی کی سیڑھی پہ چڑھ گئیں۔ کچھ عرصے میں بالا کی فیملی تو وہیں پر رہی، مگر شمع کی فیملی اسلام آباد شفٹ ہو گئی، لیکن دونوں کا رابطہ مستقل ایک دوسرے کے ساتھ تھا۔ دونوں صبح اٹھ کر یونیورسٹی جانے سے پہلے اور رات کو سونے سے پہلے ایک دوسرے سے ہر حال میں باتیں کیا کرتی تھی۔ جب تک ایک دوسرے سے بات نہ کر لیں، ان دونوں کا نہ دن نکلتا تھا، نہ ہی رات ختم ہوتی تھی۔ بالا اور شمع دونوں نے ہی سول انجینئرنگ رکھی تھی، اور دونوں ہی اپنی اپنی یونیورسٹی میں کافی ٹاپ پر تھیں۔ بالا کراچی میں اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر رہی تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری لڑکیاں تھیں، مگر بالا ان کے لیے ایک اچھی دوست تھی، اور اس کی سب سے بہترین اور پیاری دوست صرف اور صرف شمع ہی تھی، جس سے وہ دن مکمل ہونے کے بعد بات کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں بالا کو جب پروجیکٹ میں پرابلم ہوئی تو یونیورسٹی میں ہی اس کے سر شہریار نے اسے اس کے سینئر ڈپارٹمنٹ سے علی کے ساتھ ایک پروجیکٹ کرنے کو دیا۔ اس پروجیکٹ میں وہ علی کے ساتھ تھے۔ جب وہ دونوں پروجیکٹ کر رہے تھے تو بالا کو پتہ چلا کہ علی سینئر ہے، اور وہ بالا کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا۔ اس کے حساب سے بالا تو جونیئر تھی، اس کو تو پروجیکٹ کے بارے میں اتنی نالج بھی نہیں تھی، اور وہ لڑکی تھی، اس کو کہاں سول انجینئرنگ میں اتنی نالج ہوگی۔ یہی سوچتے ہوئے علی نے بالا سے زیادہ اس پروجیکٹ میں کام نہیں کروایا، اور پوری کوشش کی کہ وہ پروجیکٹ خود کمپلیٹ کر لے۔ بالا کو اس بات پر بہت غصہ آیا، اور اسے اپنی توہین محسوس ہوئی کہ وہ لڑکی ہے تو کیا وہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بالا نے خود بھی اس پروجیکٹ کے لیے بہت محنت کی تھی اور بہت سارے نوٹس کمپلیٹ کیے تھے، مگر علی نے بالا کو ایک جونیئر سمجھ کر نظر انداز کیا۔ اس سے جو بھی بات کی، جو بھی ڈسکس کیا، رسمی طور پہ کیا، اور آخر میں پروجیکٹ بنانے کے بعد علی نے اس میں بالا کا نام ایڈ کر دیا۔ بالا کو لگا کہ اس پروجیکٹ میں بالا کی کوئی محنت نہیں ہے، اسے پلیٹ میں سجا کر کوئی ٹرافی دی جا رہی ہے، جس کا بالا کو بہت زیادہ افسوس تھا۔ اس نے کوشش کی کہ اگلی دفعہ اس کو سر شہریار کسی اور گروپ میں ایڈجسٹ کریں اور علی کے ساتھ بالا کا گروپ نہ ہو، مگر پھر اتفاق، جب اگلا سیمسٹر شروع ہوا تو سر شہریار نے بالا کو پھر علی کے ساتھ ہی پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے دیا، اور اتفاق سے وہ پروجیکٹ ایسا تھا جس میں بالا بہت زیادہ معلومات رکھتی تھی، اور وہ سبجیکٹ بالا کا پسندیدہ بھی تھا۔ جب علی کو پتہ چلا کہ اس کا بالا کے ساتھ گروپ بنایا گیا ہے، علی بالا سے ملنے کے لیے آیا اور پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے لگا، تو بالا نے پہلے ہی اسے جتا دیا کہ وہ اسے ایک جونیئر کی طرح نہ لے، اور باتوں ہی باتوں میں بالا نے کہا کہ وہ اس پہ کافی زیادہ نالج رکھتی ہے، بلکہ علی چاہے تو وہ بالا سے شیئر کر سکتا ہے، اور وہ کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گی علی کی مدد کر کے۔ علی نے چونک کر بالا کو دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ اس دن اس نے پہلی مرتبہ بالا کو انتہائی غور سے دیکھا تھا۔ ایک خوبصورت سی لڑکی ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں بالوں کو باندھا ہوا، لائٹ سی لپسٹک کے ساتھ درمیانی ہائٹ علی سے بات کر رہی تھی، اور وہ ایک دم علی کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ علی نے بالا کی بات سنی، مگر اس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کو تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بالا کو نہیں، ایک پری کو دیکھ رہا ہے۔ علی کا دماغ کسی اور ہی سمت جا رہا تھا۔ بالا کی بات سننے کے بعد علی کو اندازہ ہوا کہ شاید پچھلے پروجیکٹ پر علی نے بالا کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی اور اسے ایک جونیئر سمجھا تھا، جو کہ بالا کو سمجھ میں آ گیا تھا، اور بالا کو یہ بات بری لگی تھی۔ اس لیے بالا نے اسے جتایا ہے کہ اس پروجیکٹ پہ اسے کافی نالج ہے، اور اس پروجیکٹ میں وہ علی کے ساتھ برابری سے کام کرنا چاہتی ہے، اور علی کو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ نہ جانے علی کو بالا کو دیکھ کے کیا محسوس ہونے لگا تھا کہ علی اپنے آپ میں نہ رہتا تھا۔ علی کی نظریں بس بالا کے ارد گرد ہی رہتی تھی۔ پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد علی کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بالا سے بات چیت رکھے، لیکن بالا ایک حد میں رہتی تھی۔ اس کے یونیورسٹی میں بھی جو دوستوں کا گروپ تھا، اس میں زیادہ تر لڑکیاں تھیں۔ بالا کوئی کنزرویٹو لڑکی نہیں تھی، لیکن اپنی حدود کا خیال رکھنا بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔
وہ لڑکوں سے بھی پراپر طریقے سے اور عزت سے بات کرتی تھی، ان کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ رکھتے ہوئے یونیورسٹی میں رہتی تھی، مگر ایک لمٹ رکھتی تھی اس کے ساتھ۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ علی نے بالا کے ساتھ پروجیکٹ پہ 2 مرتبہ کام کیا تھا، مگر اتفاق یہ تھا کہ علی کے پاس بالا کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا، اور بالا بہت سنبھل کر رہنے والی لڑکی تھی، جس کا آئیڈیا علی کو کچھ ہی دن میں ہو گیا تھا کہ بالا بہت سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی ہے، وہ جتنی خوبصورت ہے اتنی خوبصورت بھی ہے۔ علی بالا کے قریب ہونا چاہتا تھا، مگر اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست ظفر سے بات کی۔ ظفر نے اسے کہا کہ اسے بالا سے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے، کیونکہ بالا اس ٹائپ کی لڑکی تو ہے نہیں کہ وہ افیئر چلائے، بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ علی کو انکار ہی کر دے، اس لیے علی جو بھی بات کرے سوچ سمجھ کر کرے، کیونکہ بالوں کی ریپوٹیشن نہ صرف ٹیچرز کے سامنے بلکہ پوری کلاس کے سامنے بھی بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی کی تھی۔ علی بالا کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ علی کو اس کا آسان حل یہی نظر آیا کہ وہ بالا کو اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ یہی سوچتے ہوئے جب بالا یونیورسٹی سے نکل کے اپنے کار کی طرف بڑھ رہی تھی تو اس کی کار کے پاس علی کھڑا ہوا تھا۔ علی نے بالا سے کہا کہ وہ بالا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ علی بھی بالا کی طرح ہی ایک اپر کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے فادر کی اپنی ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی جس میں وہ خود مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، اور علی کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے فادر کی کمپنی ہی جوائن کرنی تھی۔ علی کے لیے جاب کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ علی نے جب بالا سے شادی کی بات کی، بالا نے ایک نظر علی کو دیکھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالا کو بھی علی کچھ اچھا لگنے لگا گیا تھا۔ بالا نے جواب میں علی سے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس کے ساتھ ہی بالا نے اپنی والدہ کا نمبر لکھ کر علی کی طرف بڑھایا اور بولا کہ آپ نے جو بات کرنی ہے آپ میرے گھر والوں سے کر سکتے ہیں۔ علی کو بالا کا رویہ بہت اچھا لگا۔ وہ ایسا ہی ہمسفر چاہتا تھا جو ایک مخلص انسان ہو، جو سب رشتوں میں وفادار ہو۔ یہی سوچتے ہوئے علی نے بالا سے اس کی والدہ کا نمبر لیا اور گھر جا کے اپنے والد حسن صاحب کو دیا اور اپنی والدہ کو ان کے بارے میں بتایا کہ وہ بالا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ پہلے وہ بالا کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں معلومات کر لیں۔ حسن صاحب نے جب بالا کی فیملی کے بارے میں معلومات کی تو انہیں پتہ چلا بہت اچھی اور سلجھی ہوئی فیملی ہے، اور وہ لڑکی ان کے خاندان کے لیے بہترین بہو ثابت ہوگی۔ حسن صاحب اور ان کی بیوی نے بالا کے لیے علی کو ہاں کر دی، اور پھر ایک دن حسن صاحب، ان کی بیوی اور علی کی باقی فیملی بالا کے گھر گئی اور وہاں پہ رشتے کی بات کی۔ بالا کی فیملی کو بھی وہ لوگ سمجھ میں آئے اور اس طرح علی اور بالا کی منگنی ہو گئی۔ علی اور بالا دونوں کی فیملیاں کافی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی تھیں۔ منگنی ہونے کے بعد دونوں یونیورسٹی میں بھی ملتے تھے اور ساتھ میں فون پر بھی بات چیت رہتی تھی۔ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ یہ ساری باتیں بالا نے شمع کو فون پر بتائیں اور اپنی منگنی کے بارے میں بھی بتایا، اور شمع پہ غصہ کیا کہ اس کے فادر ابھی تک واپس کراچی کیوں نہیں شفٹ ہوئے ہیں۔ بالا نے شمع کو دھمکی دی کہ اگر اس کی شادی تک شمع کراچی نہیں آئی تو وہ شمع سے ہمیشہ کے لیے دوستی ختم کر دے گی۔ دوسری طرف شمع کے دماغ میں چل رہا تھا کہ علی کوئی عام سا لڑکا ہوگا جس نے بالا کو شادی کی آفر کی اور اس کے ساتھ منگنی کر لی، کیونکہ بچپن گزر گیا مگر شمع کی فطرت ختم نہ ہوئی تھی بالا سے حسد کرنے کی۔ پتہ نہیں کیسی دوستی تھی جس میں شمع بالا کے ساتھ ہر وقت رابطے میں بھی رہتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ بالا کی خوشیاں، اس کی قیمتی چیزیں ہمیشہ شمع کے پاس رہیں، ان پر صرف شمع کا حق ہے۔ جبکہ شمع کی فیملی بھی بالا کی فیملی سے کسی طرح کم نہ تھی، مگر شمع کو کس چیز کا حسد تھا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مگر خیر، شمع نے بالا کو یقین دلایا کہ اس کی شادی تو بہت دور کی بات ہے، اس کی شادی سے پہلے ہی اس کے فادر پوری فیملی کے ساتھ واپس کراچی شفٹ ہو جائیں گے۔ علی نے یونیورسٹی ختم کر کے اپنے فادر کی فرم کو جوائن کر لیا اور ان کے کام کو آگے بڑھانے لگا، اور اس کے 1 سال بعد ہی بالا کی یونیورسٹی بھی ختم ہو گئی۔ شادی کے لیے گھر والوں نے جب دونوں سے پوچھا تو دونوں نے ہی ابھی کچھ وقت مانگا، کیونکہ بالا کا کہنا تھا کہ ابھی ہی تو اس کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی اور وہ کچھ کام کر کے اپنا ایکسپیرینس چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بالا نے جاب کے لیے کوشش شروع کی تو علی نے اسے کہا کہ اسے کہیں اور جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی کمپنی میں جب چاہے آ سکتی ہے، کیونکہ وہ کمپنی صرف علی کی نہیں بالا کی بھی ہے۔ بالا نے جب اس بارے میں اپنے گھر میں بات کی تو گھر والوں نے بھی اس میں علی کی تائید کی اور بالا کو بولا ادھر ادھر پریشان ہونے سے بہتر ہے وہ علی کے ساتھ ہی کام کرے، آخر کل کو اسی علی کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے تو بہتر ہے کہ ابھی بھی وہ علی کے ساتھ ہی رہے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور اچھا ہے کام میں بھی سہولت رہے گی۔ یہ سوچتے ہوئے بالا نے بھی علی کو ہاں کہہ دیا اور کہا کہ وہ علی کے ساتھ اس کے بابا کی کمپنی میں کام کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی بالا نے علی کی کمپنی جوائن کر لی۔ بالا نے اپنی عادت کے حساب سے علی کی کمپنی میں بھی بہت جلد اپنی جگہ بنا لی۔ سبھی بالا کی تعریف کرتے تھے اور علی کو کافی تعریف بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، جو بالا کا ہونے والا شوہر تھا۔ سب کے نزدیک علی بہت ہی خوش قسمت تھا جس نے بالا جیسی لڑکی کو منتخب کیا اور اسے شادی کرنے کے لیے چنا۔
بالا جتنی خوبصورت اور سلجھی ہوئی تھی، علی بھی کچھ کم نہیں تھا۔ علی بھی لمبا قد، خوبصورت نیلی آنکھیں، گورا رنگ، ورزشی جسم، مطلب علی میں بھی وہ تمام خوبیاں پائی جاتی تھی جو ایک لڑکی اپنے لائف پارٹنر میں پسند کرتی ہے۔ اور بالا بھی علی سے بہت متاثر تھی، مگر بالا کی ایک عادت تھی، وہ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار نہیں کرتی تھی۔ اس نے منگنی کے بعد علی کے ساتھ یونیورسٹی میں بھی بہت ٹائم گزارا، علی کے ساتھ کمپنی میں بھی کام کرتی تھی، وہ علی کے ساتھ لنچ پر بھی جاتی تھی، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علی کے ساتھ گھنٹوں گھنٹے اکیلے باہر وقت گزارے۔ کمپنی میں کام کرتی تھی، وہ بھی سب کے سامنے کرتی تھی، یونیورسٹی میں ہوتے تھے کیفیٹیریا میں تو بھی وہاں بہت سے لوگ ہوتے تھے، اور کبھی کھانے پہ بھی جانا ہوتا تو بالا کی کوشش ہوتی لنچ میں ہی علی اور بالا کھانے پر جائیں۔ بالا نے کبھی بھی کھانے کے لیے رات کا ٹائم منتخب نہیں کیا۔ علی نے کئی دفعہ اصرار کیا کہ دونوں رات کا ڈنر باہر کرتے ہیں، مگر بالا ہمیشہ ہی اسے منع کر دیتی اور کہتی کہ ابھی نہیں، یہ سب چیزیں شادی کے بعد۔ علی ان چیزوں کو وقتی طور پر نظر انداز کرتا، مگر کبھی کبھی چڑ بھی جاتا تھا، کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ بالا اس پہ بھروسہ نہیں کرتی، جبکہ یہ بات نہیں تھی کہ بالا علی پہ بھروسہ نہیں کرتی تھی، مگر وہ بہت زیادہ بھی اپنے آپ کو اوپن نہیں کرتی تھی۔ وہ کچھ حدود کو اپنے اور علی کے گرد حائل رکھتی تھی، جیسے علی کا اس کو چھونا، علی کا ہاتھ پکڑنا بالا کو کبھی بھی پسند نہیں تھا، اور وہ اس بات پہ اعتراض کرتی تھی، اگر زبان سے نہیں کرتی لیکن ہلکے سے انداز سے۔ اگر علی کبھی بات کرتا کرتا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تو بالا غیر محسوس طریقے سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لیتی۔ اگر کبھی علی اس کو ٹچ کرتا یا اس کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا تو بالا بہت ہی ہلکے سے انداز میں اپنے اور اس کے بیچ میں گدا، تکیہ یا اپنا بیگ رکھ لیتی تھی۔ علی کی کمپنی میں علی کے فادر حسن صاحب کے دوست زبان صاحب کا بیٹا باسط بھی کام کرتا تھا، جو کہ بہت ہی لاؤبالی لڑکا تھا۔ علی اور بالا دونوں سے ہی عمر میں چھوٹا تھا، اور وہ بھی یونیورسٹی میں بھی جا رہا تھا۔ علی کے فادر حسن صاحب کے دوست زمان صاحب نے علی کو پوری چھوٹ دی ہوئی تھی کہ وہ باسط کو ایک اچھا انسان بنائے، کیونکہ باسط بہت ہی شرارتی لڑکا تھا، اور علی جب بھی اسے کوئی کام دیتا باسط یا تو بہانہ بنا دیتا یا وہ کام کسی اور کو دے دیتا یا اس کو بھول جاتا، اور اس کو علی سے ہمیشہ ہی بری طرح ڈانٹ پڑتی تھی، اور پورا آفس اس بات کا عادی ہو گیا تھا، کیونکہ جب علی باسط کو کوئی کام دیتا تھا اور باسط اس کو پورا نہ کرے اور علی کو احساس ہوتا تھا کہ باسط نے وہ کام پورا نہیں کیا، وہ باسط کو ڈھونڈنے نکلتا تھا، تو باسط ادھر ادھر چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا تھا، اور علی اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ باسط کی پکڑ کے مار لگا دے۔ لیکن بالا علی کی زندگی کا وہ اہم حصہ تھی کہ علی چاہے کتنا ہی غصے میں کیوں نہ ہو، جب بالا اس کے سامنے ہوتی تھی تو اس کا سارا غصہ کم ہو جاتا تھا۔ اس لیے باسط کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ جب بھی علی اس پہ غصہ کرنے لگے، بالا اس کے آس پاس ہی ہو۔ جب بھی باسط کوئی شرارت کرتا یا اپنا کام بھول جاتا یا اپنا کام کسی اور کو دیتا اور علی باسط سے باز پرست کرنے لگتا تو باسط بھاگ کر بالا کے پیچھے چھپ جاتا، یا باسط کی کوشش ہوتی تھی کہ بالا فوراً ہی آ جائے۔ اسی طرح ایک دن بالا روم میں کھڑی ہوئی ہنا سے بات کر رہی تھی کہ باسط بھاگ کر آیا اور وہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں پہ کمپنی کے اور لوگ بھی کھڑے تھے، بالا نے کوئی دھیان نہیں دیا، اور ہنا سے بات کر کے جب نکلنے لگی تو باسط اس کے قدموں میں بیٹھ گیا کہ پلیز ابھی یہاں سے نہیں جائیے گا، کیونکہ علی بھائی آ رہے ہیں، انہوں نے مجھے فائل کمپلیٹ کرنے کو دی تھی اور وہ میں نہیں کر سکا۔ بالا حیرت سے باسط کی شکل دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے، اس بات کا میرے یہاں کھڑے ہونے سے کیا تعلق ہے؟ باسط کہتا ہے، آپ نہیں جانتی علی بھائی کتنے ہی غصے میں کیوں نہ ہو، لیکن آپ جب سامنے ہوتی ہیں تو علی بھائی کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سارے ہی امپلائی ہنستے ہوئے باسط کو دیکھتے ہیں، اتنے میں علی وہاں پہ انتہائی غصے سے داخل ہوتا ہے اور باسط پہ بھڑکنے لگتا ہے۔ جیسے ہی باسط کو کچھ کہنے لگتا ہے، سامنے ہی اس کی نظر بالا پہ پڑتی ہے اور وہ چپ ہو جاتا ہے اور باسط سے ہلکی آواز میں کہتا ہے، جو فائل کمپلیٹ کرنے کو دی تھی مجھے میرے آفس میں لا کر دو۔ یہ کہہ کے باہر نکل جاتا ہے اور باسط ہنسنے لگتا ہے اور بالا سے کہتا ہے، دیکھا میں نے کہا تھا نا، کچھ بھی ہو جائے علی بھائی کتنے ہی غصے میں کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی آپ کے سامنے یا آپ پر یا کسی پر غصہ نہیں کر سکتے، کیونکہ علی بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بالا ہنس پڑتی ہے اور کہتی ہے، باسط سدھر جاؤ، کہیں تم مجھے بھی مروا نہ دینا۔ کچھ ہی عرصے میں شمع کی پوری فیملی کراچی شفٹ ہو جاتی ہے۔ شمع کی بھی پڑھائی کمپلیٹ ہو چکی ہے، دونوں دوستوں نے ایک ہی سبجیکٹ میں ڈگری لی ہے۔ جب شمع کراچی شفٹ ہونے کے بعد جاب کا کہتی ہے تو بالا اس سے کہتی ہے وہ علی سے بات کرے گی تاکہ علی اپنی فرم میں شمع کے لیے جگہ نکال سکے۔ شمع ہاں میں سر ہلا دیتی ہے، ویسے بھی وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ایسا کون سا انسان ہے جس نے بالا کو پسند کر لیا، کیونکہ شمع بالا کو اپنے نزدیک کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، اس کے نزدیک سب سے زیادہ حسین وہی تھی۔ بالا تو ایک عام سی لڑکی تھی، جبکہ حسن اور خوبصورتی میں بالا اور شمع کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔
علی سے بات کرنے کے بعد جب بالا شمع کو بتاتی ہے کہ علی مان گیا ہے، شمع اس کی فرم میں آ کے اپنی جاب سٹارٹ کر سکتی ہے، شمع بہت خوش ہوتی ہے۔ اگلے دن شمع بالا کے ساتھ آفس میں جاتی ہے۔ بالا وہاں پہ سب سے شمع کا تعارف کرواتی ہے کہ وہ اس کی بچپن کی دوست ہے اور کافی سالوں سے اسلام آباد میں رہ رہی تھی اور اب ایک ہفتہ پہلے ہی کراچی شفٹ ہوئے ہیں۔ اور علی نے اسی فرم میں جاب کرنے کے لیے اسے ہائر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ سب لوگ شمع سے مل کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد علی آفس میں داخل ہوتا ہے۔ جب علی اندر داخل ہوتا ہے تو شمع کی نظر علی پر جم جاتی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ علی جیسا بندہ بالا کو پرپوز کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے حامی بھر سکتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر کے خوشی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ شمع کا حسد پوری طرح باہر آ جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے یہ نہیں ہو سکتا، علی صرف میرا ہے، یہ علی بالا کو کبھی نہیں ملے گا، اس علی کو میں اپنا بناؤں گی، یہ علی، اس کی فرم اور یہ خوبصورت زندگی صرف میری ہوگی، بالا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور آج سے میرا ایک ہی مقصد ہے، اس کمپنی میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ علی کو اپنا بنا لینا۔ یہ باتیں شمع کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں مگر وہ منہ سے اور چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ علی سے بہت اچھی طرح ملتی ہے اور اس کے ساتھ کمپنی میں اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرتا ہے کہ شمع وقفے وقفے سے علی کی توجہ اپنی طرف حائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ شمع بہت شوخ و چنچل ہوتی ہے، کبھی باتوں باتوں میں علی کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ دینا، کبھی باتوں باتوں میں علی کا ہاتھ پکڑ لینا، کبھی باتوں باتوں میں علی کے کپڑوں سے کچھ صاف کرنے لگ جانا، یا پھر کام کرتے کرتے علی کے قریب آ جانا، علی کو اپنے جادو میں جکڑ کے قریب رکھنا۔ مطلب شمع اپنی ہر ادا استعمال کرتی ہے۔ وقت گزرنے لگا، اب علی بالا سے زیادہ شمع کی کمپنی میں خود کو خوش محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کو محسوس ہونے لگا کہ وہ شمع کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ شمع کے ساتھ اسے کبھی بھی سوچ سمجھ کے بات نہیں کرنی پڑتی۔ شمع کے ساتھ وہ جیسا چاہے مذاق کر سکتا ہے، وقت گزار سکتا ہے۔ شمع اس کے ساتھ رات میں ڈنر پر بھی باہر چلی جاتی تھی، اور کبھی علی کہتا کہ شمع بالا کو بھی لے کے چلو، کیونکہ میں بالا کے ساتھ آج تک ڈنر پہ نہیں گیا، تو شمع کہتی تھی کہ بالا کے گھر والے اجازت نہیں دیں گے، وہ لوگ بہت کنزرویٹو ہیں، اس لیے ہم دونوں ہی چلتے ہیں۔ یہ چیزیں علی کو بہت ہی غصہ دلاتی تھیں، اور آہستہ آہستہ علی شمع کے نزدیک ہونے لگا۔ اب چاہے آفس ہو، گھر ہو یا کوئی بھی وقت ہو، شمع اور علی کا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزرنے لگا۔ بالا نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ وہ شمع کی فطرت جانتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ علی اس سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن آفس کے لوگوں کو یہ سب کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ اب آفس کے لوگ اس بات پر اعتراض کرنے لگ گئے تھے کہ بالا کو شمع کو اس کمپنی میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ شمع کے آنے سے پہلے لنچ کا وقت ہوتا تھا تو علی کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ بالا علی کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے جائے، اور وہ اس بات پہ اصرار کرتا تھا کہ وہ گھر سے لنچ لے کر نہ آئے، اس سے بالا کے ساتھ لنچ کرنا اچھا لگتا ہے۔ مگر اب وقت ایسا آ گیا تھا کہ علی نے بالا کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ لنچ ٹائم ہو گیا اور بالا اس کے ساتھ لنچ کرنے کی عادی ہے۔ اب وہ بالا سے پوچھتا بھی نہیں تھا کہ لنچ کرنے چلیں، بلکہ خاموشی سے شمع کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ اور صرف لنچ ہی نہیں، آفس سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ لوگ گھر جاتے تھے تو بھی شمع اور علی آپس میں رابطے میں ہی رہتے تھے۔ کبھی شمع علی کے ساتھ شام کی چائے پہ جا رہی ہے، کبھی کسی پارٹی میں جا رہے ہیں، کبھی ڈنر پر جا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ شمع اور علی اب ایسے ہوتے جا رہے تھے کہ ان میں سے بالا کا وجود ختم ہوتا جا رہا تھا۔ علی کے نزدیک اب بالا کا کوئی وجود نہیں تھا، اور شمع، وہ تو ویسے ہی علی کو بالا سے چھیننا چاہتی تھی، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ علی اور شمع ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے کہ علی کی نظریں شمع کے ڈریس پہ گئیں۔ بلیک کلر کا ڈریس ود آؤٹ سلیوز اور بہت ڈیپ گلا پہنا ہوا تھا۔ علی پہ نشہ چھانے لگا۔ اس نے آہستہ سے شمع کا ہاتھ پکڑا۔ شمع نے بھی علی کی حوصلہ افزائی کی اور اسے اور قریب کرنا شروع کر دیا۔ علی شمع میں کھوتا جا رہا تھا۔ اس دوران اتفاق سے اسی ریسٹورنٹ میں باسط اپنی فیملی کے ساتھ آیا، اور اس نے شمع اور علی کو اس طرح دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اس کے بعد اس نے اگلے دن بالا سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو شمع کو اس آفس میں لانا چاہیے تھا، چاہے شمع آپ کی گہری دوست ہے، اور اگر آپ لے بھی آئی تھی تو آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ کیا آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، یا آپ کو نظر آ رہا ہے اور نظر آتے ہوئے بھی آپ کچھ دیکھنا نہیں چاہتی؟ بالا نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ باسط نے کہا، یہاں یہ سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، مگر صرف آپ ہی ہیں جن کو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، اور جو اتنی انجان ہے۔ بالا جی، آنکھیں کھولیے، دنیا اتنی سیدھی اور سلجھی بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق نہ مارے۔ یہاں پہ تو بہن بہن کا حق مار دیتی ہے، اور شمع تو آپ کی دوست ہے۔ برائے مہربانی شمع کو اپنی زندگی سے باہر کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ اگر شمع جیسی دوست ہو تو پھر دشمنوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
علی کا بدلنا بہت حد تک بالا بھی محسوس کر چکی تھی، مگر وہ اس بات کو نظر انداز کر رہی تھی، کیونکہ بالا ابھی تک اسی گمان میں تھی کہ علی صرف اس کا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے اور شمع اس کی بہترین دوست ہے۔ وہ کبھی بھی بالا کے حق پر ڈاکہ نہیں مارے گی، مگر شمع بالا کے حق پر ڈاکہ مار چکی تھی۔ دوسری طرف علی کی فیملی علی پر زور ڈال رہی تھی کہ اب ہمیں بالا کے گھر والوں سے بات کرنی چاہیے کہ وہ شادی کی تاریخ دے دیں، مگر علی اب ایک کشمکش میں تھا، وہ کیسے اپنے گھر والوں کو منع کرے کہ وہ بالا سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ بالا اسے اپنے قابل نہیں لگتی، بالا میں اور اس میں بہت ڈفرینس ہے، دونوں کی عادتوں میں بہت فرق ہے، اور اس نے غلطی سے بالا کو چن لیا۔ اس کا لائف پارٹنر تو شمع کو ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اپنے گھر والوں کو یہ بات کیسے وضاحت سے بیان کرے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف شمع علی کے اور قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو یہ ہوا کہ جب شمع اور علی ڈنر پر گئے تو علی کے ساتھ شمع ساحل سمندر پر بھی چلی گئی اور وہاں جا کے بیٹھی بھی باتیں کر رہی تھی۔ شمع کی باتوں میں زیادہ تر بالا کا ہی ذکر ہوتا تھا، بالا کی خامیاں ہی گنواتی رہتی تھی اور بالا کو علی کی نظر میں برا ہی بناتی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ شمع علی کے اور قریب ہوتی گئی اور علی سے جڑ کے بیٹھ گئی۔ علی کو شمع کا اپنے قریب آنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جب شمع علی کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تو علی نے بھی ہمت کر کے شمع کے گرد اپنے بازو رکھ دیے۔ شمع نے اپنا سر علی کے کندھے پر رکھ دیا۔ علی شمع کو دیکھتا رہا اور دیکھتے دیکھتے اس نے شمع کے ہونٹ چوسنے شروع کر دیے، اسے خود کے اور قریب کر لیا۔ شمع نے علی کی کسی بھی بات پہ کوئی احتجاج نہیں کیا اور علی کے قریب ہوتے گئی۔ علی نے شمع کو اپنے سینے سے لگایا اور پاگلوں کی طرح شمع کو چومنے لگا۔ شمع بھی علی کا ساتھ دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک دونوں ایک دوسرے میں گم رہے، پھر علی نے اپنے دوست وسیم کو فون ملایا اور اس سے پوچھا کہ آج اس کے گھر پہ کوئی ہے، تو وسیم نے بتایا نہیں، اس کے گھر والے تو 2 دن کے لیے مری گئے ہوئے ہیں۔ علی نے کہا وہ اپنی دوست کے ساتھ وسیم کے گھر آنا چاہتا ہے اور کچھ ٹائم گزارنا چاہتا ہے۔ وسیم ہنس پڑا اور بولا کیا بالا یہ بات جانتی ہے؟ علی نے کہا پلیز یار، بالا کا نام لے کے اس وقت میرا موڈ خراب نہیں کرو، میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ وسیم نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ علی شمع کو لے کے وسیم کے فلیٹ پہ چلا گیا۔ شمع نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جب وسیم کے فلیٹ پہ گئے تو علی شمع کو نشے بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور شمع مسکرا رہی تھی۔ علی آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ شمع بھی اس کا ساتھ دینے لگی اور دونوں ایک دوسرے میں مگن ہونے لگے۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد علی نے شمع کے ابھاروں کو دبانا شروع کر دیا۔ شمع سے سکنے لگی اور پاگل ہونے لگی۔ علی بس بے تحاشا شمع کے ابھاروں کو دبا رہا تھا اور شمع نشے میں آتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر علی نے شمع کو بیڈ پر دھکا دیا اور اس کے اوپر چڑھ گیا اور اس کو پیار کرنے لگا اور شمع اس کو بڑھاوا دینے لگی۔ پھر جیسے ہی علی نے اس کے کپڑے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، شمع نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا اور بولی علی کیا تم یہ سب چاہتے ہو؟ علی نے کہا ہاں میری جان، کیوں نہیں؟ شمع نے کہا مگر تمہیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ تم بالا کے منگیتر اور میں تمہاری کچھ بھی نہیں، تو پہلے لازمی ہے کہ تم بالا کو چھوڑ دو، اس کے بعد ہی تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، تبھی تم مجھے پا سکتے ہو۔ علی کہتا ہے میں سوچتا ہوں بالا کے بارے میں۔ شمع نے کہا سوچنا کیا ہے، سیدھی سی بات ہے، تمہارے ساتھ بالا کسی طرح بھی نہیں جچتی، بالا اور تمہارا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے علی، اور میں تمہیں صاف بتا رہی ہوں، تمہیں میری جیسی ہی لڑکی چاہیے جو بولڈ ہو، جو تمہارا ساتھ دے، جو تمہیں ہر معاملے میں سمجھے۔ علی شمع کو پانے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، مگر شمع اس کی تڑپ اور بڑھاتی ہے۔ علی کوشش کرتا ہے کہ شمع اسے نہ روکے، مگر شمع روک دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ علی سے کہتی ہے چلو اب گھر چلتے ہیں۔ شمع کو علی جب گھر پر ڈراپ کرنے جاتا ہے تو گھر کے باہر بالا کا بھائی کھڑا ہوتا ہے۔ رات کے اس ٹائم جب وہ دیکھتا ہے کہ علی شمع کو ڈراپ کر رہا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے کہ علی تو بالا کا منگیتر ہے اور کچھ ہی ٹائم میں میری بہن سے اس کی شادی ہونے والی ہے اور رات کے 1 بجے یہ شمع کو ڈراپ کرنے آیا ہے۔ یہ دونوں کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے، اسے یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اندر آتا ہے اور آ کے بالا سے پوچھتا ہے کیا اس کی علی سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ بالا کہتی ہے نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بالا کا بھائی بولتا ہے کہ میں نے ابھی شمع اور علی کو آتے ہوئے دیکھا، وہ دونوں کہاں گئے ہوئے تھے؟ کیا تمہاری کمپنی میں کوئی ڈنر تھا جس میں تم بھی انوائٹڈ تھی اور تم نہیں گئی اور وہ لوگ گئے تھے؟ بالا نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہماری کمپنی میں تو کوئی بھی ڈنر نہیں تھا، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو بالا کے بھائی نے کہا اس کا مطلب ہے تم ابھی تک انجان ہو، تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ شمع تمہارے حق پہ ڈاکہ مار چکی ہے۔ بالا کہتی ہے بھائی آپ علی کے بارے میں غلط بات کہہ رہے ہیں، شمع میری بہترین دوست ہے، بچپن کی دوست ہے، علی میرا ہونے والا شوہر ہے، آپ یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھائی کہتا ہے تم نہیں سمجھو گی بالا، تم سیدھی ہو، سب کو اپنی طرح سمجھتی ہو، لیکن اب ہمیں ہی سوچنا پڑے گا۔ بھائی کی باتیں سن کر بالا سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اسے علی سے بات کرنی چاہیے کہ اس کا اور شمع کا ایک دوسرے کے قریب آنا کسی کو بھی پسند نہیں آ رہا، اور ویسے بھی شمع کو اور علی کو ایک حد میں رہنا چاہیے کیونکہ شمع بالا کی فرینڈ ہے، اور ابھی تو شمع کو آئے ہوئے صرف 1 مہینہ ہی ہوا ہے اسلام آباد سے، اور وہ علی کے اتنا قریب کیسے آ سکتی ہے؟
بالا یہ سوچنے کے بعد طے کرتی ہے کہ وہ کل علی سے بات کرے گی، اور صبح جب بالا آفس میں جاتی ہے تو ابھی آفس میں بہت کم لوگ آئے ہوتے ہیں۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ علی تو صبح سے آفس میں آیا ہوا ہے، کیونکہ علی رات بھر شمع کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا شمع کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، مگر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ اس کی حالت بن پانی کی مچھلی کی طرح ہو رہی تھی، اس لیے اس نے ظفر سے کہا کہ وہ صبح آفس ٹائم سے پہلے اس کے آفس میں آئے، اسے ظفر سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ ظفر کو سمجھ میں نہیں آیا علی اتنی صبح کیوں بلا رہا ہے۔ اس نے علی سے پوچھا سب کچھ ٹھیک ہے، کہیں تمہارا اور بالا کے بیچ میں کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی؟ علی نے چڑ کر کہا میرے سامنے بالا کا نام مت لو، میں تم سے کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے علی نے فون بند کر دیا، اور صبح کے ٹائم علی وقت سے پہلے ہی نکل کے آفس پہنچ گیا، اور جب وہ پہنچا تو اس کے 5 منٹ بعد ظفر بھی آفس پہنچ گیا۔ آفس میں ابھی صرف علی اور ظفر ہی تھے، یا پیون تھا۔ دوسری طرف بالا بھی طے کر چکی تھی کہ وہ آج علی سے کھل کے بات کرے گی کہ اس کا اور شمع کا ایک دوسرے کے اتنے قریب آنا اسے پسند نہیں آ رہا، اور وہ چاہتی ہے کہ علی اور شمع آپس میں فاصلہ بنائیں۔ یہ سوچ کے بالا بھی آفس جلدی آ جاتی ہے۔ جب بالا آفس پہنچتی ہے تو پیون اسے بتاتا ہے کہ علی کے آفس میں ظفر صاحب آئے ہوئے ہیں۔ بالا کہتی ہے اتنی صبح خیریت؟ چلو میں چل کے دیکھ لیتی ہوں سب خیریت تو ہے۔ اچھا ہے، وہ ظفر سے بھی مل لے گی اور علی سے بات بھی کر لے گی۔ جب وہ آفس کے دروازے پہ پہنچتی ہے تو اپنا نام سن کے رک جاتی ہے، کیونکہ اندر سے علی کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہ ظفر سے کہہ رہا ہوتا ہے میں بالا سے منگنی کر کے پھنس چکا ہوں، مجھے بالا اپنی زندگی میں کسی صورت نہیں چاہیے، بالا جیسی لڑکی میرے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، اس کے خیالات مجھ سے بہت مختلف ہیں۔ ارے میں تو اس کا ہاتھ بھی پکڑ لوں تو اسے ایسے لگتا ہے پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کر دیا، میں اس کے قریب بھی بیٹھ جاؤں تو وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ میرے ساتھ کہیں اکیلے میں وقت گزارتے ہوئے اسے پریشانی ہوتی ہے۔ ظفر مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں بالا کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، اور گھر والے مجھ پر زور دے رہے ہیں کہ میں بالا کے ساتھ شادی کروں۔ ظفر حیرت سے علی کی شکل دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے علی ایسا کیا ہو گیا؟ کیا کوئی اور پسند آ گیا ہے؟ علی کہتا ہے ہاں شمع۔ ظفر پوچھتا ہے شمع کون ہے؟ علی بولتا ہے شمع بالا کی بیسٹ فرینڈ ہے، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اسلام آباد سے کراچی شفٹ ہوئی ہے۔ ظفر کہتا ہے اتنی گہری دوست ہے کہ اس نے اپنے دوست کے ہی حق پر ڈاکہ مار لیا۔ علی غصے سے کہتا ہے تمیز سے بات کرو، شمع کے بارے میں اس کے بارے میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا۔ ظفر کہتا ہے دیکھو علی، بالا تمہارے لیے بہترین لائف پارٹنر ہے، تمہیں بالا سے بہتر کوئی لڑکی کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ اور سوچو جو لڑکی اتنے سالوں سے تمہارے ساتھ ہے، تمہارے نام پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ تمہیں اپنے اتنے قریب نہیں آنے دیتی جبکہ تم اس کے منگیتر ہو، تو دماغ میں رکھو کیا وہ کبھی کسی غیر لڑکے کو اپنے قریب آنے دے گی؟ کبھی کسی غیر لڑکے کو اپنا دیوانہ بنائے گی؟ نہیں، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ وفادار رہے گی۔ اور جو لڑکی ایک مہینے میں ہی تمہیں اپنے قریب آنے دے، تمہیں اپنا دیوانہ بنا دے، اور خاص طور پہ اس وقت جبکہ وہ جانتی ہے کہ تم اس کے بہترین دوست کے ہونے والے شوہر ہو، تو کیا وہ تمہارے ساتھ وفادار ہوگی؟ علی کہتے ہیں 100%، مجھے شمع پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، بالا میرے لیے مناسب نہیں ہے، شمع ہی میرے لیے مناسب ہے، اور شمع ہی میری لائف پارٹنر بنے گی۔ ظفر انتہائی افسوس سے علی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے جب تم نے سارے فیصلے کر لیے ہیں تو مجھے کیوں بلایا ہے؟ علی بولتا ہے دراصل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں اپنے گھر والوں کو کیسے منع کروں کہ مجھے بالا کے ساتھ شادی نہیں کرنی، میں شمع کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے بالا کے ساتھ منگنی توڑنی ہے۔ ظفر انتہائی افسوس سے علی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں تمہاری اس بے وقوفی میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ بالا جیسی لڑکی تمہیں دوبارہ ملے گی نہیں، اور شمع جیسی لڑکی تمہیں برباد کر کے رکھ دے گی۔ علی کہتا ہے ظفر تم میرے دوست ہو کے ایسی بات کر رہے ہو؟ ظفر کہہ رہا ہے کاش میں تمہارا دوست نہ ہوتا تو تمہیں یہ سب کچھ نہ سمجھانا پڑتا، بلکہ میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاتا، کیونکہ مجھے خود پہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، اور تم مجھے یہ سب کچھ بتا رہے ہو کہ ایک لڑکی جو 4 سال سے تمہارے نام پہ بیٹھی ہے، تمہیں اب اس سے شادی نہیں کرنی کیونکہ تمہیں دوسری لڑکی پسند آ گئی ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے تم پر، اور خوف آ رہا ہے تمہاری اس جوشیلی محبت پر۔ بالا کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، وہ خاموشی سے وہاں سے نکلتی ہے، پیون کو دیکھتی ہے، بالا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہیں۔ پیون گھبرا جاتا ہے اور بالا سے پوچھتا ہے میں علی صاحب کو بلاؤں؟ بالا اسے ہاتھ سے منع کرتی ہے اور بولتی ہے کہ علی کو بتانا بھی مت کہ میں آج آفس آئی تھی، وہ پریشان ہو جائے گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کے بالا گھر کی طرف آ جاتی ہے۔ بالا گھر کیسے پہنچتی ہے یہ صرف بالا ہی جانتی ہے، اسے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اسے اونچائی سے اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا ہو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس نے کس پہ بھروسہ کر کے غلط کیا، شمع پر یا علی پر۔ شمع تو اس کی بچپن سے گہری دوست تھی، شمع کے بغیر نہ تو اس کی صبح ہوتی تھی نہ رات ہوتی تھی، ان دونوں میں اتنا فاصلہ آ گیا۔ اس کے باوجود اس نے اور شمع نے اپنی دوستی ختم نہیں کی۔ پھر شمع نے ایسا کیوں کیا؟ پھر وہ سوچتی ہے علی بھی تو ہے، علی کے ساتھ بھی تو وہ 4 سال سے ہے، علی کے نزدیک کیا اس کی یہ دوری اور فاصلہ بہت غلط چیز تھی؟ کیا اس کا علی کو ان چیزوں سے وقت سے پہلے روکنا کیا غلط تھا؟ بالا کچھ سمجھ نہیں پاتی، اور ایک دم بالا کی حالت خراب ہوتی ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ بالا کے ابو اور بھائی بھاگ کر بالا کے قریب آتے ہیں، اسے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، تو ہاسپٹل والے کہتے ہیں انہیں کسی چیز کا اسٹریس ہوا ہے اس لیے ان کی حالت ایسی ہے۔ بالا کے ابو، امی، بھائی اور بھابھی بہت پریشان ہوتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا
بالا کی امی شمع کو فون کر کے بالا کی طبیعت کے بارے میں بتا دیتی ہے، مگر شمع ان کی بات کو انسنا کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بالا کی امی علی کے گھر والوں کو بھی اس کی بات کی اطلاع کرتی ہیں کہ بالا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو علی کی پوری فیملی بالا کو دیکھنے آتی ہے۔ بالا خاموشی سے ان سے ملتی ہے اور منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتی۔ علی کے والد گھر جا کے علی سے پوچھتے ہیں، تم نے بالا کی طبیعت پوچھی ہے؟ بالا کے گھر گئے تو علی کو پتہ ہی نہیں ہوتا بالا کی طبیعت خراب ہے۔ وہ حیرت سے اپنے باپ کو پوچھتا ہے، ایسا کیا ہو گیا کہ میں بالا کی طبیعت پوچھوں یا ان کے گھر جاؤں؟ تو علی کے والد افسوس سے علی کو دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں، بالا کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اسے ہاسپٹل لے کے جانا پڑا، اور تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوا کہ 2 دن سے بالا آفس میں نہیں آ رہی؟ ارے بالا 2 دن سے ہاسپٹل میں تھی، تمہیں تو بہت پہلے اس بات کا پتہ چل جانا چاہیے تھا، تمہیں تو